بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا طریقۃ العصریہ پہلے حصے کا سبق نمبر 4 ہے اور الدرس الاول یعنی پہلے درس کا سبق نمبر 4 ہے، اور تمرین مشق کو کہتے ہیں۔ عربی میں مشق کو تمرین کہتے ہیں، ہم اردو میں اس کو مشق کہتے ہیں۔ مشق میں 2 سوال ہمیں دیے ہیں، ان الفاظ کو ہادہ کے ساتھ استعمال کر یعنی ان الفاظ کو ہادہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں، اور دوسرا سوال دیا ہے عربی میں ترجمہ کریں۔ تو ہمیں کچھ الفاظ دی ہے، کرسی، عمود، سقف، کأس، ورق وغیرہ، ان کو جو ہے نا ہادہ کے ساتھ استعمال کرو۔ تو کرسی کا معنی ہے کرسی، اب اس کو ہم ہادہ کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ ہادہ کرسی، یہ ایک کرسی ہے۔ کرسی کا معنی ہے کرسی، اور ہادہ کرسی، یہ ایک کرسی ہے۔ عمود کا معنی ہے ستون، اور ہادہ عمود، یہ ایک ستون ہے۔ ہادہ عمود، یہ ایک ستون ہے۔ سقف چھت کو کہتے ہیں۔ سقف چھت، ہادہ سقف، یہ ایک چھت ہے۔ ہادہ سقف، یہ ایک چھت ہے۔ کأس پیالہ یا گلاس۔ ہادہ کأس، یہ ایک پیالہ ہے یا یہ ایک گلاس ہے۔ ورق صفحے کو کہتے ہیں، صفحہ۔ ورق صفحہ۔ ہادہ ورق، یہ ایک صفحہ ہے۔ ہادہ ورق، یہ ایک صفحہ ہے۔ ہادہ ورق، یہ ایک صفحہ ہے۔ اب ادھر الفاظ ہے، تلمیذ شاگرد کو کہتے ہیں، شاگرد کو۔ طالب علم کو طالبٌ کہتے ہیں، اور شاگرد کو تلمیذ کہتے ہیں۔ تلمیذ شاگرد۔ اب اس کو ہادہ کے ساتھ استعمال کرو۔ ہادہ تلمیذ، یہ ایک شاگرد ہے۔ ہادہ تلمیذ، یہ ایک شاگرد ہے۔ خادم نوکر کو کہتے ہیں، نوکر کو۔ خادم بھی ہم کہتے ہیں اس کو، نوکر بھی کہتے ہیں۔ خادم نوکر۔ ہادہ خادم، یہ ایک نوکر ہے۔ ہادہ خادم، یہ ایک نوکر ہے۔ معلم استاد کو کہتے ہیں۔ مدرس بھی اس کو کہتے ہیں، معلم بھی کہتے ہیں، اور استاذ بھی کہتے ہیں۔ عربی میں استاد کے لیے 3 الفاظ استعمال ہو سکتے ہیں، معلم، مدرس، استاذ، تینوں استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر معلم آ جائے اس کا معنی بھی استاد ہے، استاذ آ جائے اس کا معنی بھی استاذ ہے، اور مدرس آ جائے اس کا معنی بھی استاد ہے۔ معلم، استاد۔ ہادہ معلم، یہ ایک استاد ہے۔ ہادہ معلم، یہ ایک مدرس ہے۔ ہادہ معلم، یہ ایک استاد ہے۔ یوسف کسی کا نام ہے تو اس کو یوسف ہی کہتے ہیں۔ ہادہ یوسف، یہ یوسف ہے۔ ہادہ یوسف، یہ ایک یوسف نہیں پڑھیں گے، کیونکہ تنوین جس حرف کے آخر میں ہو اس کے ساتھ ہم ایک یا کچھ یا کوئی، ان 3 الفاظ میں سے کوئی لفظ ہم استعمال کریں گے، لیکن جس حرف کے آخری حرف پر تنوین نہ ہو تو اس کے ساتھ ہم ایک یا کچھ یا کوئی استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ہادہ یوسف، یہ یوسف ہے۔ ہادہ یوسف، یہ یوسف ہے۔ ہادہ حارث چوکیدار کو کہتے ہیں۔ حارث چوکیدار۔ ہادہ حارث، یہ ایک چوکیدار ہے۔ ہادہ حارث، یہ ایک چوکیدار ہے۔ محافظ ہے، چوکیدار ہے۔ ہادہ حارث، یہ ایک چوکیدار ہے۔ تو یہ چند الفاظ تھے، ان کو ہم نے ہادہ کے ساتھ ملا کر استعمال کیا۔ اب دوسرا سوال دیا ہے، عربی میں ترجمہ کرے۔ یہ جو کالے مارکر پر میں نے لکھائی کی ہے، یہ اردو ہے، اس سے ہم عربی بنائیں گے۔ یہ پینسل ہے۔ ہادہ کا معنی ہے، یہ پینسل ہے کا معنی ہے قلم الرصاص۔ ہادہ قلم الرصاص، یہ پینسل ہے۔ ہادہ قلم الرصاص، یہ پینسل ہے۔ یہ دیوار ہے۔ ہادہ جدار، یہ دیوار ہے۔ ہادہ جدار، یہ دیوار ہے۔ ہادہ جدار، یہ لڑکا ہے۔ ہادہ ولد، یہ لڑکا ہے۔ ہادہ ولد، یہ لڑکا ہے۔ اس کی عربی ہے ہادہ ولد۔ یہ باپ ہے، اس کی عربی ہے ہادہ ابن۔ ہادہ اب یا ہادہ والد، دونوں الفاظ میں سے کوئی ایک لفظ استعمال کر سکتے ہیں۔ ہادہ ابن بھی کہہ سکتے ہیں، ہادہ اب، اور ہادہ والد بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ باپ ہے، ان کے لیے ان دونوں الفاظ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ مدرس ہے۔ ہادہ معلم، یہ مدرس ہے۔ ہادہ معلم، یہ مدرس ہے، اس کی عربی ہے ہادہ معلم۔ یہ کھڑکی ہے، اس کی عربی ہے ہادہ شباک۔ ہادہ شباک، ہادہ کا معنی ہے یہ، شباک کی معنی ہے کھڑکی۔ ہادہ شباک، یہ کھڑکی ہے۔ ہادہ شباک۔ یہ ستون ہے، ستون کو عمود کہتے ہیں، اور یہ کے لیے ہادہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہ ستون ہے۔ ہادہ عمود، یہ ستون ہے۔ ہادہ عمود، یہ ستون ہے۔ ہادہ عمود، یہ مرد ہے۔ ہادہ رجل،
یہ مرد ہے، ہذا رجل، یہ سعید ہے، ہذا سعید، یہ سعید ہے، ہذا سعید، یہ عالم ہے، ہذا عالم، یہ عالم ہے، ہذا عالم، ہذا عالم۔ تو ہذا عالم کا معنی ہے عالم ہے، یہ عالم ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ تمرین بھی الحمدللہ ختم ہوا، اور ہم نے الدرس الاول یعنی پہلا درس 4 اسباق پر مشتمل الحمدللہ اختتام پذیر ہوا، اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم دوسرا درس شروع کریں گے۔ تو یہ آج کا ہمارا درس ہے، آئندہ درس کی اجازت چاہتے ہیں۔ ھذا ھو المرام واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔